بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف سچا تھا، ثاقب نثار نے اور اس کے بیٹے کی جو آڈیوز آ رہی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ شاہد حقان عباسی صاحب جڑے نے پنجے جھاڑ کے اپنی ہی جو اس وقت تک ان کی پارٹی ہے، ویسے تو انہوں نے بارے گل مینو کم از کم کنفرم ہے کہ وہ کب کا جا چکا ہے، صدائیں اسے نہ دو، لیکن پھر نون لیگ جڑی ہے وہ ایس امید پر ہے کہ جناب شاید وہ واپس آ جائے، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے بھولا کہتے ہیں، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ شاید واپس آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دور جا چکے ہیں، اب ان کی واپسی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب کا جو اعتراض ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر وہ اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ڈار صاحب اہل نہیں ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور ڈار صاحب جو بات کہتے ہیں وہ کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے کہ یار یعنی جو تھے اپنا ان کے جو مفتاح اسماعیل صاحب جو ان کے وزیر خزانہ تھے، جن کے لیے یہ دل و جان سے بڑے راضی ہیں، وہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی جو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نہیں کر رہے؟ یعنی ان کے دور میں مہنگائی ہو رہی تھی، انہیں دور ڈبل تو زیادہ مہنگائی ہو گئی پائیں، ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نو لان دا مطلب کی چا چڑھیا سی کہ انہوں ہی لانا ہے۔ پھر مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے جیل کاٹی ہے، شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی جیل کاٹی ہے۔ شاہد حقان عباسی صاحب منسٹر ہیں پر انہوں نے کول وہ کیا کہتے ہیں وزارت کوئی نہیں۔ پھر یہ جو ہیں مفتاح صاحب، ان کو جیل کاٹنے کے بعد جس طرح وزارت دیتی اور جس طرح ذلیل کر کے کٹیا گیا، یہ بڑی ایک کیا کہتے ہیں تکلیف دینے والی باتیں ان کے خیال میں ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک دن بھی جیل نہیں کٹی پائیں، وعدہ معاف گواہ بھی بنے تھے شریف فیملی کے خلاف، یہ پرویز مشرف کے دور میں۔ اچھا پھر یہ ایک دن بھی جیل نہیں کٹی، وزیر خزانہ توڑتے لندن گئے سن، وزیر خزانہ توڑتے واپس آئے نے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاہد حقان عباسی کو جن کا جواب نہیں ملا پارٹی قیادت کی جانب سے، پارٹی کے لوگوں کی جانب سے، بلکہ جیسے ہی لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پارٹی قیادت پر تھوڑا سے سوال اٹھا رہے ہیں تو لوگوں نے باقاعدہ دھکے مار مار کے شاہد حقان عباسی کو اپنے سے دور کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پائن وہ دور چلے گئے اور ان کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ اب انہوں نے باقاعدہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر اس پارٹی کے اوپر سیدھے سیدھے دو الزام لگا دیے ہیں۔ ایک الزام تو انہوں نے یہ 10 جماعتوں کے اوپر لگایا کہ 10 جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں اور یہ ان کے پاس 10 بندے نہیں ہیں اہل جو کیبنٹ بنا سکیں۔ شاہد حقان عباسی صاحب کی یہ جو باتیں ہیں نا سر، یہ اس حوالے سے تو یعنی کہا جائے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہیں تو بڑی زبردست گل تھی کیا سکتے، کیونکہ مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی، عام آدمی روٹی مشکل ہے پائیں تو جو بھی تسی کرو گے اس وقت وہ عام آدمی اس کو اور طریقے سے دیکھے گا۔ ٹھڈ بھریا ہوئے نا تو گلاں چنگیاں لگدی ہیں، ٹھڈ خالی ہوئے تو پائیں محمد رفیع دی آواز بھی جڑی نا انجی لگدی جویں چاہت علی خان گا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے اب اس وقت لوگوں کے ٹھڈ پائے نا خالی نے۔ اس میں آپ مریم اورنگزیب اپنی بالکل بناؤ سنگار والی تصویر اگر لگائیں گی لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اس میں اگر جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ وہ کسی جگہ کے اوپر جا کر کوئی یعنی ہنا پرویز بٹ یا میاں نواز شریف یا کوئی بھی شخص بلاول بھٹو کوئی پینٹ کوٹ نوی ٹائی پا کے دکھائے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ سر سچی بات یہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس وقت، ان کو جو ہے وہ بجلی کے بل ایک عذاب کی صورت میں، قیامت کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وہ عمران خان کو کوئی اتنا ان کی چوائس نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ نہیں میں نے دیکھا اب تک کہ جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا پچھلے 3-3.5 سال کے دوران وہ دوبارہ چلا گیا تحریک انصاف کی طرف چلا گیا، یا انہوں نے کہا میں تحریک انصاف نے ووٹ دوں گا انہوں نے نہیں دوں گا، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہیں اور وہ شاید ووٹ ڈالنے نہ جائیں۔ یہ وجہ تو عمران خان جیت جائے تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس چیز کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، نہیں دیں گی تو پھر تو بھائی عمران خان آ رہے ہیں جیتے آندے ہی انہیں بھائی ہلاکو خان والا کام کرنا ہے۔ یہ آپ سب ذہنی طور پہ تیار رہیں، جتنے بھی اس وقت لیڈر سرکاری گاڑیوں کے اوپر موجے مار رہے ہیں نا سرکاری پٹرول کے اوپر، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ شاہد حقان عباسی نے یہ جو بات کی ہے یہ لوگوں کے دل کو لگی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حکمران جو ہیں وہ اپنے اللے تللوں سے باز نہیں آ رہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ اچھا پھر دوسرا جو الزام ہے وہ بہت بڑا الزام ہے، یعنی یہ عمران خان اینڈ کمپنی تو الزام لگاتے ہیں شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، زرداری صاحب کے اوپر، چوری کا، ڈاکے کا، جھوٹ سچا جو بھی ظاہر ہے وہ لگاتے رہتے ہیں۔
ایسے شاہد خان عباسی نے الزام لاتا ہے کہ 20 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے، 84 ارب کا آٹا بانٹا گیا ہے اور 20 ارب کی چوری ہوئی ہے۔ اب یہ آٹا جو بانٹا گیا سر، یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے اپنے فنڈز میں سے پیسے دیے۔ میں ذاتی حیثیت میں جو اپنی میں گل کر لوں گا بطور گوہر بٹ، میں نہیں سمجھتا کہ مفت آٹا دینا عقل مندی ہے، اس لیے کہ یہ مفت آٹا جو ہے نا، یہ دینے سے آپ لوگوں کو بھیکاری بنانے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ 84 ارب روپے کی آپ انویسٹمنٹ کرتے، آپ پہلے دھیان ہونا چاہیے سی نا، 84 ارب روپے کی آپ کرتے انویسٹمنٹ، اس کے نتیجے میں ہونا یہ تھا کہ جناب 2 مہینے پہلے شروع کیتی ہوں قرضے دیتے ہوں یار 84 ارب کے لوگوں کو، 50,000 روپے تک قرضہ دے دیں، لاکھ روپے تک قرضہ دے دیں کہ یار تانوں قرضے ہسنا دیتا، ریڑیاں لا لو اپنا کو کاروبار شروع کر لو۔ سر لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے اور خود آٹا کما کے وہ 1 سال دی کرتے کم از کم کھا لیندے، ٹھیک ہے۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو مفت پیسے بانٹتے پھریں یا آٹے ونڈو، بیکاری نہ بنائے لوگوں کو سر، میں سچی بات ہے اس بات کے حق میں ہوں۔ لیکن اب حکومت نے کیا، میں نے اس سلسلے میں تبھی جب یہ کام ہو رہا تھا تو ایک ملاقات ہوئی تھی بڑے اہم آدمی کے ساتھ جو پنجاب میں بڑی اہم پوزیشن میں اور فیڈرل میں بھی انہوں کا بڑا ہاتھ وس پہنتا ہے، ہاوا صاحب دے بڑے نیڑے نے۔ تو اس وقت ان سے پوچھا تھا کہ سر یہ کیا کیا آپ کے پاس ایک فورم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، تو آپ اس کے ذریعے پیسے تقسیم کر سکتے تھے، جس طرح احساس پروگرام کے نام کے اوپر جو کرونا آیا تھا اس وقت تقسیم کیے گئے تھے۔ تو آگے سے جو بات انہوں نے بتائی وہ سر بڑی حیران کن تھی۔ وہ کہہ رہے کہ وہ ڈیٹا ہی اصل نہیں کا، ڈیٹا سارا 2 نمبر ہے، جنہوں چیک کرنے وہ بھائی جڑا نا تو ہور ہی نکل آتا ہے، درد کچھ اور ہویا ہے، تو پیسے صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہونے تھے، اصل لوگوں تک چیزیں نہیں پہنچنی تھی۔ اس لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ ان کو براہ راست آٹا جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ واقعات ہوئے اور اس میں ظاہر ہے انسانی جانیں گئیں، تذلیل تو پھر غریب آدمی دی ہوندی وہ تے دوسری رائے کوئی نا، غریب آدمی تے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر بوجھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ دی ہڈیاں اور وہ دے خون دے ہوتے سارا سسٹم چل رہا ہے، لیکن بال اس کی تذلیل ہوئی وہ الگ بات، جاننا گئیاں وہ الگ بات ہے۔ اب آ جاتے چوری کی بات سر، 20 ارب روپے کی چوری۔ مجھے جو خیال ہے، یہ جو میرا گمان ہے، شاہد خان عباسی صاحب کی بات جو ہے نا، اس میں اس حد تک تو میں سچی بات ہے اتفاق کرتا ہوں کہ چوری ہوئی ہوگی، لیکن وہ سسٹم ہے جس میں یہ چوری ہونی ہے۔ میں عامر میر صاحب نے ایک بیان دیا اس کے اوپر، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عامر میر صاحب نے کہا کہ جناب ٹگے دی کرپشن دا الزام جڑا نگران حکومت تے نہیں آیا اج تک، تسی 20 ارب دی گل کر رہے ہو، ثبوت دے دیو ہن۔ اچھا یہ بات درست کہہ رہے ہیں عامر میر صاحب، میں عامر میر صاحب کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، وہ ایک ایماندار، موسٹ ایماندار جو لوگ ہیں نا ان میں میرا خیال ہے عامر میر صاحب کا شمار ہوتا ہے میری نظر کے اندر، جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں بطور صحافی بھی اور بطور ایک وزیر کے بھی۔ ابھی تک ان کے اوپر کسی قسم کی ایک پیسے کا وہ روادار نہیں ہے، اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے وہ بڑی مشکل نال بیٹھا آج وزیر بن کے، یقین کرے تو کوئی روح نہیں گا وزیر بڑھن نو، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے بڑا سخت قسم کا بیان دیا ہے کہ بھائی نوں تسی ذرا ثابت کرو شاہد خان عباسی صاحب۔ اچھا شاہد خان عباسی اپنی جگہ پہ درست کہہ رہا ہے، میں یہ بھی بات ساتھ کرنا چاہتا ہوں، سسٹم ایسا حضور، اس میں چوری کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ معاملہ یہ ہے یہاں پر 20 ارب کی چوری جو ہے وہ کسی صورت بھی یعنی اس کے بغیر 20 ارب نہیں ہوں گے، 2 ارب ہوئے ہوں گے، لیکن چوری تو بغیر وچ یعنی کیا کہتے ہیں کنڈی وجے بغیر، کانٹی وجے بغیر، بلنتی وجے بغیر، کسی دی جیب بھرے بغیر یہ کام چل نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر آپ 1 ارب روپیہ سرکاری خزانے سے نکلے اور کسی کے گھر پہنچنا ہو 1 ارب روپیہ، سر او دے جو 100% 10 کروڑ دی دیہڑی لگے ہو ہی نہیں سکتا کہ دیہڑی لگے بغیر اس بندے نو 1 ارب پہنچ جائے۔ مطلب سرکار جو ہے اناؤنس کر دے کہ یہ 1 ارب روپیہ اس غریب خاندان کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنی جانیں دیں، اتنی قربانیاں دیں، میں ایک سپوزنگلی بات کروں تو 1 ارب روپیہ انہیں ملے گا۔ سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں تک وہ پورا 1 ارب پہنچ جائے، اور کچھ نہیں ہوئے گا تو جو 16% انکم ٹیکس کی چھری بجے گی پائن، 16 کروڑ تے ہو گیا نا، ٹھیک ہے، ایتھے دے سسٹم یہ ہے۔ تو ادروائز جو ہے نا یہ 20 ارب کی نہیں ہوئی ہوگی سر، 2 ارب کی ہوئی ہوگی، لیکن ہوئی ضرور ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ ملہ جڑے آٹے والے نے انہوں نے
وہ ईमानदारी ना काम किया होए, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम तब्दील करने की जरूरत है। अच्छा, अब शायद खान अब्बासी ने जी गल की है वो उन्हें पता नहीं किस सेंस की है, लेकिन इधरों काम दूजा शुरू हो गया। अरसलान खालिद, फवाद चौधरी, इस तरह के जो PTI के लोग हैं और अदरवाइज जो सारे उनकी एक पूरी टीम है, लोंडे लपाड़ों की, वो जो मंसूर अली खान साहब ने नाम दिया उनको, तो वो मुकम्मल अब शुरू हो गया सर, पूरा उन्होंने काम चुकता पड़ के कि जनाब ये जो 20 अरब की चोरी बाकायदा ट्रेंड बनाने शुरू करते उन्होंने, ठीक है। और इल्ज़ाम आना शुरू हो गया, क्या कहते हैं जो हैं अपना हमारे मोहसिन नकवी साहब, उनके ऊपर, यानी हमारे से मुराद है CM पंजाब है इसलिए कह रहा हूँ, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए लोगों ने। हालांकि मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने इस तरह का कोई वो एक दर्द दिल रखने वाला आदमी है, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ। वो कभी इस तरह से नहीं होता कि वो लोगों की जेब से नज़र नहीं रखता, वो लोगों में तकसीम करने वाला आदमी है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को रन किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी किया। बहुत सारी उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो मोहसिन नकवी है वो दिहाड़ीबाज करैक्टर नहीं है, इतना मैं बहरहाल आपके सामने कह सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ, जो मैंने शुरू में कहा ना कि नवाज शरीफ सच्चा था, वो बात मैं क्यों कह रहा हूँ सर, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो साकिब निसार एंड कंपनी है ना सर, ये मतलब महा वड्डा क्या कहते हैं ठगा दा नौसरबाजा दा टोला है सर। अच्छा, आप जितने मर्जी चलाक हो, जितने मर्जी कारीगर हों, देखो इमरान खान किड्डा फनकार करैक्टर है, लेकिन फड़िया गया ना, अपने मुंह से दस बैठा कि जनाब 9 अरब रुपया जड़ा उस साल की इनकम है शौकत खान दी, लोग 9 अरब रुपया इसको फंड करते हैं, तो वो इनकम है एक्चुअली इमरान खान की। उसके साथ शौकत खान लेबार्टरी है, ਉਹਦਾ शौकत खान ना कोई तलक नहीं ऑफिशियली, लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ बड़ी है और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाया होता है, तो लम्बे नोट कमा रहे, अपनी जेब च रुपया नहीं लाया अज तक। ये उनकी फनकारी है, मगर एक्सपोज हो गया ना, पता चल गया हीरे जवाहरात, अंगूठी, घड़ी, केड़ी केड़ी शै चोरी दी जिहड़ी इन्हां दे कोलों बरामदगी नहीं हो रही। इसी तरह ये जो हैं अपना साकिब निसार साहब, इनका इमरान खान के साथ जो गठजोड़ था, ये मियाँ नवाज शरीफ जो हैं या मियाँ नवाज शरीफ के करीबी लोग या वो लोग जो इस सारी चीज़ों से वाकिफ़ थे, मैं समझता हूँ कि उनमें हल्का एवं 1-2% मैंने भी पता सी, तो असी भी उदों रोला पाया सी कि भाजी ये रले जे आपस में, और रल मिल के मियाँ नवाज शरीफ को कढ़ना मकसूद है। और मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अब उन कुव्वतों को एक आंख नहीं बहा रहा जो पाकिस्तान के निज़ाम को चलाती हैं, क्योंकि उन कुव्वतों को आर्डर आ गया कि जो इमरान खान नूं असी पालिया पोसिया होया है, हुण इहनूं लॉन्च करने का टाइम आ गया, तो ये प्रोजेक्ट इमरान नूं कंप्लीट करने वाले पासे लैके जाओ। तो जो था अपना क्या कहते हैं वो चीन वाला प्रोजेक्ट है जिसको CPEC कहते हैं, उन्होंने भाएं असी बिल्कुल ब्रेकां लाणियां, अमरीका का असर बढ़ाना है और अमरीका का असर घटना नहीं चाहिए। ये सारा मामला था, इसमें मियाँ नवाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। साकिब निसार साहब की ये जो गुफ्तगू अब शहजाद इकबाल ने बताई है, उससे भी बात साबित होती है कि वो इस बात से इनकारी नहीं है कि मैं टिकट नहीं बदलवाई, टिकट नहीं दवाई। यानी जो शख्स 12 लाख रुपए पेंशन ले आपके और मेरे पैसों से, ताहयात मेडिकल फ्री, ताहयात बिजली का बिल फ्री, ताहयात जनाब गड्डी फ्री, पेट्रोल फ्री, बुढ़ी का खर्चा फ्री है जी, इन्ने बड़े पैसों के नाल भी वो कहना मैं प्राइवेट आदमी, मेरी जाती जिंदगी है, मैं जितना मर्जी तलक रखा, कमाल हो गया भी तेरे लिए, साढ़े पैसे वापस कर दे बहू, सीधी जी गल है। आप हमारे पैसों पे याशी करते, आप हमारे पैसों पे सियासत नहीं कर सकते। और आप के ख़ानदान में अभी भी जज मौजूद हैं, मुझे पता है, और आप जो हैं आपके वालिद साहब भी वकील थे, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आपका बेटा आगे से जरा 1-20 तो थले कहना नहीं लेना, 1-20 से कम नहीं लेना, यानी अंदाज़ा लगाएं रेट भाई ने अपना रखा है, जिसले प्यो सुप्रीम कोर्ट का जज सी पता नहीं की लेता होएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। जो बंदा टिकट चेंज करवाने का 1 करोड़ 20 लाख ले सकता है, ठीक है, वो सर प्यो जिसले चीफ जस्टिस होवे ते फीस कितनी लैंदा होएगा। तो साकिब निसार साहब से पूछा गया कि सर आपने टिकट चेंज करवाया, तो उसने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा जनाब मैं एक प्राइवेट आदमी हूं, मैं किसी की भी सिफारिश कर सकता हूं, ये नहीं मतलब है उन्होंने टिकट चेंज करवाया है, ठीक है। तो ये नेक्सिस जो है
یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے نا ان کے ساتھ ان کا کتنا پرانا گٹھ جوڑ ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ ثاقب نثار صاحب نے ایک ڈیم فنڈ کے نام پر نا بڑی وڈی واردات پائی پاکستان میں، 10 ارب روپیہ انہوں نے کہا جی اکٹھا کیا ہے، ہوں کہتے ہیں 17 ارب ہو گیا۔ پچھلے دن کسی جگہ تے دینی جا لیکچر دینی جی تھان دے اتنے مذہبی جی تھان دے اتنے لیکچر دین گئے سن کوئی مذہب کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ بندے کو نا ایویں وہم ہو جاتا ہے کہ مینوں مذہب دا بڑا پتہ ہے، مینوں جڑا نا فلسفے دا بڑا پتہ ہے، مینوں قانون دا بڑا پتہ ہے، مینوں ہاکی دا بڑا پتہ ہے۔ جس طرح عمران خان نہیں کہندا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، انہیں جدی مرضی گل کر لو کہ میں تو بہتر مریخ نو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، چانوں میرے تو بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر چیز پہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہیں اپنا ثاقب نثار صاحب، ان کو بھی یہ وہم ہو گیا تھا، تو اوتھے ایک مذہبی گیدرنگ میں جا کے سود کے اوپر جناب لیکچر دے آئے اور دس کے آئے کہ 10 ارب روپیہ ہے سی فنڈ تو ہوں 17 ارب ہو گیا بینک چ رکھیا، سود نہیں ہویا نا پائے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب سود کے فوائد بتا کے آ رہے تھے وہاں پہ۔ بہر ان کی سر 2 نمبری جو ہے، اب انہوں نے کی ہے 2 نمبری، یہ ان کے ساتھ ہوئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرتضی علی شاہ صاحب نے ایک ولاگ کیا لنڈن میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ نومبر 2018 میں یہاں پر ڈیم فنڈ اکٹھا کرنا آئے سن نا سرکاری پیسے ہوتے، تب یہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، تو سر انہوں نے 13 ملین پاؤنڈ اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تو ڈیم فنڈ 2 ملین پاؤنڈ پہنچیا، ہوں 11 ملین پاؤنڈ کتنے گیا ایسا نہیں جے پتا۔ یہ ثاقب نثار کھا گیا، ثاقب نثار دا بچہ کھا گیا، ثاقب نثار دے ارد گرد لوگ کھا گئے، مجھے نہیں پتا اس بات، یا ان کو ملے ہی 2 ملین پاؤنڈ، لوگوں نے 11 ملین پاؤنڈ دے وعدے کیتے پر دیتے نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اے پائندی جڑی نا پیسے نال محبت اور پیسے دا جڑا لوب لالچ ہے بڑا پرانا ہے۔ جس طرح عمران خان کی میراتھن وہ فنڈنگ جو تھی جو انہوں نے کی تھی، یہ جب سیلاب آیا تھا تو دعویٰ کیا جناب کہ پتہ نہیں 15 ارب اکٹھا ہو گیا 1 گھنٹے دے ہیں جی، اج تکر جو 5 کروڑ دا حساب نہیں دیتا، 5 کروڑ دا حساب نہیں آیا، کتنے خرچ کیتا نے پیسہ کچھ نہیں پتا۔ 2 ٹرک گئے تھے، پونے ویلے سن، وچ جناب 2 دیگاں سن ساریاں بریانی دیاں، وہ عمران خان نے کیا تے ونڈیاں تے دوڑ لاتی واپس۔ ٹوٹل یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے پورے سیلاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو گلاں سن لو بھائن تو اس طرح دیاں کہ جناب جس طرح پورا دا پورا انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان یہ سارا انہیں آزاد کرایا انگریزوں تو، گفتگو سن لو دی، ٹھیک ہے۔ اور عمل جو ہے نا ان کا 0 نہیں بلکہ مائنس ہے، نل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف جو کہتے تھے نا ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ جس طریقے سے وہ کہتے تھے میں نے اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیا، تو پائن چیزیں ایکسپوز ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اب سب لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں۔ ابھی تو جو کچھ ہوا ہے سر وہ 10% بھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا، ابھی تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، اور بہت ساری اور داستانیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آئیں گی تو لگ پتہ جائے گا۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔